بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کہانی کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1000 ہجری کا زمانہ تھا کہ ایک شخص ایک آبادی میں داخل ہوا اور ایک سایہ دار درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ پیدل سفر کرتے، یا پھر کوئی امیر شخص ہوتا تو وہ گھوڑے یا گدھے پہ سفر کرتا، اور دونوں حالتوں میں سفر کرنے سے انسان کی ظاہری صورت خراب ہو جاتی، کپڑے ہو جاتے اور سر اور داڑھی کے بال گرد سے اڑے ہوتے۔ معلوم ہوتا کہ یہ شخص مسافر ہے، اور مسافر کی حالت سے اندازہ ہوتا کہ یہ کتنا سفر کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہے۔ اس مسافر کا حال بھی ایسا ہی تھا کہ کافی سفر کرنے کے بعد آبادی میں پہنچا ہے، مگر کسی سے کچھ نہ کہا اور سایہ میں بیٹھ گیا۔ مسافر سمجھ کر کسی نے کھانا کھلا دیا تو کسی نے پانی پلا دیا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ وہ فقیر یا مسافر نماز پڑھتا اور درخت کے سائے میں پڑا رہتا۔ اب لوگ اسے مشکوک سمجھنے لگے، اور چند لوگ مل کر اس کے پاس آئے اور بولے، کون ہو تم اور کتنے دن سے یہاں پڑے ہو؟ وہ بولا، میں فقیر ہوں۔ لوگ بولے، بڑا آیا فقیر۔ اس وقت فقیر کو درویش یا اللہ والا مانا جاتا تھا۔ ایک شخص بولا، اچھا کلمہ سناؤ۔ وہ فقیر ہنسا اور بولا، لا الہ الا اللہ، اور ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہوا تو فوراً ایک شخص بولا، آگے، اس سے آگے؟ وہ فقیر بولا، اس سے آگے تو کچھ نہیں۔ وہ سب حیران ہوئے اور بولے، یہ فقیر یا درویش کچھ بھی نہیں، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، یہ ضرور کوئی چور ڈاکو یا جاسوس ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ پنچایت بیٹھ گئی اور سارے گاؤں کے سامنے اسے پھر کلمہ سنانے کا کہا گیا۔ وہ پھر دل سے بولا، لا الہ الا اللہ، اور ایک سیکنڈ رکا تو دوسرا وہی شخص جلدی سے بولا، آگے، اس سے آگے؟ فقیر بولا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ انہوں نے اسے مارنا شروع کیا کہ بتاؤ کون ہو تم؟ وہ بولا، میں فقیر ہوں۔ لیکن اب کوئی اس کی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لہٰذا اسے مجرم قرار دے دیا گیا اور کلمے کا منکر بھی قرار پایا، اور فیصلہ ہوا کہ اس کو کل سزائے موت دی جائے۔ پنچایت برخاست ہو گئی تو ایک شخص کو اس سے محبت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ بندہ بے قصور ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور بولا، بھائی تم کون ہو؟ اس نے سب بتایا۔ وہ شخص بولا، تم کلمہ پورا کیوں نہیں سناتے؟ فقیر بولا، لا الہ الا اللہ سے آگے کچھ نہیں۔ فقیر کی بات سن کر وہ شخص بولا، تم کس کے مرید ہو؟ وہ بولا، میں فلاں ہستی کا مرید ہوں۔ وہ شخص حیران ہوا۔ جس ہستی کا نام فقیر لے رہا تھا وہ بہت بڑی ہستی تھی، اپنے دور کے مانے جانے والے صوفی۔ یہ معاملہ بگڑتا جا رہا تھا۔ اس شخص نے اس فقیر کے پیر کے پاس پیغام پہنچا دیا کہ کل تک ہر حالت میں یہاں پہنچ جائیں، ورنہ آپ کے مرید کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اگلے دن تمام گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ اب صرف انتظار تھا کہ اس فقیر کے پیر صاحب آ جائیں، کیونکہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا کہ ان کے آنے تک ان کے مرید کو کچھ نہ کہا جائے۔ شام سے تھوڑا پہلے پیر صاحب پہنچ چکے تھے۔ انہیں ساری بات بتائی گئی۔ انہوں نے اپنے مرید کو پاس بلایا اور بولے، کلمہ سناؤ۔ مرید بولا، لا الہ الا اللہ۔ اس سے آگے؟ لوگ جلدی سے بولے تھے۔ پیر صاحب بولے، رکو۔ پیر صاحب بولے، کلمہ سناؤ۔ وہ فقیر پھر بولا، لا الہ الا اللہ۔ پیر صاحب، اس کے بعد؟ وہ فقیر بولا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ۔ سارا مجمع حیران تھا کہ یہ کیا ہوا۔ پیر صاحب بولے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے وہ معافی مانگے، یہ ٹھیک کلمہ پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے آگے کچھ بھی نہیں۔ ہاں، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سچی کہانی؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں، اس طرح آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔